بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سے حادثات متاثر نہیں کر سکتے، اس کے افعال سے متعلق نہیں پوچھا جا سکتا، وہ کسی چیز پر واقع نہیں ہوتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں یا ان کے درمیان یا زمین کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ سوال: زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، کان اللہ ولا شیء، کیا خدا تھا اور کوئی نہ تھا؟ میں نے عرض کیا، فَأَيْنَ كَانَ يَكُونُ، تو پھر خدا تعالیٰ کہاں تھا؟ جواب: راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھے اور فرمایا، اے زرارہ، محال اور ناممکن سوال پوچھا تو نے، کیونکہ تم نے اس وقت مکان کا پوچھا جب کہ مکان کا وجود ہی نہ تھا۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا، کالا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدا، اے ابلیس جسے میں نے اپنے دست قدرت سے خلق کیا تھا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا؟ سورہ صاد 38 آیت نمبر 75۔ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عربی زبان میں ہاتھ قوت و طاقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی نعمت کے مفہوم میں، جیسا کہ ارشاد خداوند تعالیٰ ہے، وَاذْكُرُوا عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ، سورہ صاد 38 آیت 17۔ اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو طاقتور تھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، سورہ الذاریات 51 آیت 47۔ اور ہم نے دست قدرت سے آسمان کو بنایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَأَيْدِيَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، سورہ مجادلہ 58 آیت 22۔ اور انہیں اپنی روح سے مضبوط کیا، یعنی انہیں طاقت عطا کی۔ یا مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں کے لیے میرے پاس کئی ہاتھ ہیں، عربی ضرب المثل یعنی احسان اور نیکیاں ہیں، یا اس کے لیے سفید ہاتھ یعنی نعمت ہے۔ سرکار علامہ مجلسی اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ تائید کا لفظ ید سے نکلا ہے، جو طاقت اور قوت کے معنی میں ہے، جیسا کہ جوہری کے کلام سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے۔ سوال: عبداللہ بن سنان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک خارجی داخل ہوا اور اس نے کہا، یا ابا جعفر ای شیء تعبدو، اے ابو جعفر آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی۔ سوال: خارجی نے کہا، کیا اسے دیکھا ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی بلکہ دل ایمان کی حقیقتوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں، قیاس سے وہ پہچانا نہیں جاتا اور نہ ہی حواس اسے سمجھ سکتے ہیں، وہ لوگوں سے مشابہ نہیں، آیات اور نشانیوں سے اس کی توصیف کی جاتی ہے اور علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنے حکم میں ستم نہیں کرتا، یہ خدا ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ خارجی یہ کہتے ہوئے باہر نکلا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ سوال: ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، کل شیء ہالک الی وجہہ، سورہ قصص 28 آیت نمبر 88۔ ذات پاک خدا کے علاوہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی۔ جواب:
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر شے نابود ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے، اللہ عز و جل اس سے بزرگ تر ہے کہ اس کا کوئی چہرہ ہو، کیونکہ چہرہ فقط اجسام میں قابل تصور ہے اور خدا جسم سے پاک ہے۔ لیکن اس آیت کا معنی یوں ہوگا کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی صرف دین خدا کے، اور ہم وہ خدا کا چہرہ ہیں، وجہ اللہ ہیں کہ جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سوال: محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ سورہ الحجر 15 آیت نمبر 29۔ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور اختیار کیا اور اسے خلق کیا اور اسے اپنی ذات پاک کی طرف نسبت دی اور اسے تمام ارواح سے افضل قرار دیا اور حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو۔ سوال: جناب محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کے اس کلام کے میں نے اس میں اپنی روح سے پھونکا سے متعلق پوچھا کہ یہ پھونکنا کس طرح تھا؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا روح ہوا کی طرح کھڑی ہے، اور یہ کہ انتہا کے جوہر کو روح کہا گیا کیونکہ اس کا نام نام ری یعنی ہوا سے مشتق ہے، اور کیوں اسے روح کہا گیا؟ کیونکہ روح لفظ ری ہوا کا ہم جنس ہے، اور کیوں خدا نے اسے اپنی طرف نسبت دی؟ کیونکہ اسے بقیہ تمام روحوں سے افضل اور ممتاز قرار دیا گیا، جیسا کہ تمام گھروں میں ایک گھر کو برگزیدہ اور افضل قرار دیا اور ارشاد فرمایا میرا گھر خانہ کعبہ، اور تمام پیغمبروں میں سے پیغمبر کے لیے فرمایا میرا خلیل یعنی میرا دوست وغیرہ، اور یہ سب مخلوق ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اپنی تدبیر سے پیدا کیا۔ سوال: حرمان ابن عین کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس فرمان کے متعلق پوچھا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، سورہ نساء 4 آیت 171، اور روح اس کی طرف سے تھی۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا روح مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنی حکمت سے آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سوال: ابو جعفر اسم کہتے ہیں میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ جو روح حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھی وہ کیسی تھی؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں روحیں مخلوق تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ اور منتخب قرار دیا۔ سوال: جناب محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَفَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور اس میں نے اپنی روح سے پھونکا تو تم سب اسے سجدہ کرنا۔ سورہ الحجر 15 آیت نمبر 29۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور اس میں سے کچھ حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی۔ سوال: حضرت ابو بصیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ سورہ اسرا 17 بنی اسرائیل آیت 85۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔